اچھا، اب مرد اور بیوی عورت، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سواری کے دو پہیے ہیں، دونوں چلتے رہیں گے ٹھیک رہیں گے تو سواری چلتی رہے گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام نے جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو مرد کو عورت پر فوقیت دی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ بھی عقل والی ہے، آج کل تو عورتیں بہت آگے چلی گئیں، تعلیم کے اندر آگے چلی گئیں، پریکٹیکل لائف میں بہت آگے چلی گئیں، تو کیا پھر بھی وہ مرد سے ان کا رتبہ کم ہی رہے گا؟ دیکھیں، جہاں تک درجے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور ظاہر سی بات ہے خالق کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں جی کہ اگر کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں کیا خوبیاں ہیں اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، اور باقاعدہ اس کا مینول لکھ کر دیتا ہے وہ کہ اس مشین کو آپریٹ کرنا ہے تو ان ہدایت کے مطابق آپریٹ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں سمجھانے کے لیے تو انجینئر کی مثال دی، ورنہ تو وہ تو ہر مثال سے پاک ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اس نے مرد و عورتوں دونوں کو پیدا کیا ہے اور دونوں کی نفسیات کو اور ان کے تمام معاملات کو وہ جانتا ہے، تو اس کو اپنے علم کے مطابق اس نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ ان کو قوام ہے یعنی قائم کرنے والے ہیں، جس کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوام ای الامراء، یعنی امیر ہیں عورتوں پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک اس اعتبار سے انتظامی معاملات کے اعتبار سے۔ اب یہ تو اسلامک بات تھی، اب آپ نے جو کی ہے لاجیکل بات کی ہے، تو لاجیکل بات کے اعتبار سے دیکھیں یہ بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بلیغ مثال یہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے دونوں ایک گاڑی میں سوار ہیں اور گاڑی دونوں کے دونوں چلا رہے ہیں، وہ زندگی کی گاڑی ہے، صحیح ٹھیک ہے، صحیح، اور دونوں کے دونوں اس کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے اگر دونوں کو ڈرائیور بنا دیا جائے تو ایک عام انسان بھی سمجھتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں چل سکے گی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک کو ڈرائیور ہونا چاہیے جو زندگی کی گاڑی کو چلا سکے، دوسرا اس کو مشورہ دے۔ کیا بات ہے۔ تو جس طرح ڈرائیور جب گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے برابر میں دوسرا ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، تو اگر وہ بولنا شروع کرتا ہے تو یہ کہتا ہے یار مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے چلانے دو، مجھے اپنی طرف سے، مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ صحیح بات۔ اچھا، اس کو بھی چونکہ چلانے کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے بریکیں مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی بریک نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی ہو یا کوئی بھی گھر ہو، یا ایک اتنی بڑی مثال ہے، پوری اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہوتی ہے، اس میں ایک ہی شخص جو حکمران ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، باقی سب اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ اعتراض کیا جائے کہ جی ایک شخص کو آپ نے بٹھا دیا اس گدی کے اوپر، تو حالانکہ دوسرا بھی تو اس کے درجے کا اس کے برابر کا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ عقل مند ہے، اس کو بٹھایا جائے نا، یا اس کو بھی بٹھا دیا جائے، اس کو بھی بٹھا دیا، اس کو بٹھا دیا جائے، تو پھر وہ حکومت کبھی بھی نہیں چلتی۔ ضروری ہے کہ ایک ہی شخص ہوتا ہے جو پوری اپنے صلاحیتوں کے ساتھ پھر لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام نے یہ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور اس کے اندر بنا دیا ہے کہ بھائی یہ ڈرائیور ہے، باقی اس کو آپ مشورہ دے کے اپنے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ کرنا کہ جناب گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں، گاڑی کے دو پہیے تو کسی کے انڈر چل رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور کے انڈر چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل مثال یہ ہے کہ زندگی ایک گاڑی ہے، اس کے اندر دونوں میاں بیوی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، تو ان میں سے ایک ڈرائیور ہوگا، اور وہ کس کو ہونا چاہیے؟ وہ مرد کو ہونا چاہیے ڈرائیور۔ اب کیوں ہونا چاہیے؟ جی جی جی، یہ بات بھی آگے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ کسی کو کسی ذمہ داری پر اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے آدمی کو لیتے ہیں جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو۔ تو عورتوں کا ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ گھر کا تجربہ ہوتا ہے، گھر سے باہر کا تجربہ نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں مرد کا گھر کا تجربہ بھی ہوتا ہے اور گھر سے باہر کا بھی تجربہ ہوتا ہے، تو اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس زندگی کی گاڑی کو زیادہ بہتر طور پہ چلا سکتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو صرف ایک تجربہ ہے اور باہر کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ صحیح بات۔